کسی چیز کے اندر اپنی سنجیدگی محسوس کر رہے ہیں، ہم اس کو اون کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور خاص کر لواحقین کے ساتھ، جن کے خاص کر ایک ہی گھرانے سے بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. تو میں خود یہ واقعہ 3 تاریخ کو ہوا تھا، میں ملک سے باہر تھا، بلکہ 1 تاریخ کو میری روانگی ہوئی تھی، اور میں 3 تاریخ کو جب واقعہ ہوا بیرون ملک تھا، جہاں امارات میں تھا. وہاں ان کا ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے واپس بھی آنا ہوتا ہے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے کووڈ کا، اس کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکتے. تو وہ جیسے ٹیسٹ کلیئر ہوا، میں الحمدللہ آج پہنچا ہوں صبح، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنی لا اینڈ آرڈر کی بھی میٹنگ کی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں، اور میں خود اسی لیے آج ادھر آیا ہوں. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے، جو دھرنے کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے سارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہمیں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور ہر چیز بڑی صاف طریقے سے ہم سامنے رکھ کے اور چیزوں کو آگے لے جانے کی پوری کوشش ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، دیکھیں اس دہشت گردی کے حوالے سے حکومت بلوچستان، لا انفورسنگ ادارے اور سب ہم پہلے دن سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے لوگ اس کے گواہ، شاید پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ مقیم یا دنیا کے اندر جو باہر لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہزارہ ٹاؤن میں، مری آباد میں اور کوئٹہ کے رہنے والے اس بات کی خود گواہی دیں گے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر ہوتے ہوئے انہوں نے بھی دیکھا. اور گورنمنٹ نے، سی ٹی ڈی نے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے نے، ایف سی ہے یا فوج ہے یا پولیس ہے، لیویز ہے، باقی سب نے بہت کام کیا. اور ان تقریباً 2-2.5 سالوں میں، 3 سالوں میں ہم دیکھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو پہلے جن کے اوپر آپریشنز یا بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس پہ بہت بڑی سکسیس بھی ملی، جس میں شہر بہت بہتر ہوا اور کمیونٹی کے اندر ایک بہت ماحول بھی بہتر ہوا. لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، یقینی طور پہ ہم اپنے اسی طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں، اور پوری سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی پوری کوشش ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک کمیونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم یہاں کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ. اور یقینی طور پہ مجھے خالق صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ جی ہم سب ایک بلوچستانی کی حیثیت سے آئے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو سیکٹیرین وائز، ہمیں ایک دوسرے کو زبان کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہم سب بلوچستانی اور پاکستانی ہیں، اور وہ ماحول لیکن بنانا پڑتا ہے. اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے یہ 2.5 سال میں پوری محنت ہوئی ہے کہ وہ ماحول آہستہ آہستہ بنے، اور الحمدللہ اس میں بڑی پیش رفتی ہوئی. اس ہزارہ ٹاؤن میں تقریباً کئی بار پروگرامز میں آ چکا ہوں، باقی پروگرامز ہم جا چکے ہیں. ہم نے بڑے کام اس شہر کے حوالے سے کیے، ان محلوں کے حوالے سے کیے. اس بات کی نشاندہی کہ ہم پورے بلوچستان اور کوئٹہ اور ہر کمیونٹی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو بلوچستان کے دشمن ہیں، جو اس کمیونٹی سے دشمنی رکھتے ہیں، جو بلوچستان سے دشمنی رکھتے ہیں، سب سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور پاکستان میں اس طرح کے معاملات، اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ وہ اس کو اور ایک رنگ دے کے اور خرابی کی طرف لے جائیں. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں. بلوچستان حکومت یہاں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے. یہاں کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، اس شہر کے اندر ہیں، اس صوبے کے اندر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس صوبے کے حالات بہتر کریں، اس صوبے کی چیزیں بہتر کریں، اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ یہ شہر ترقی کی طرف جائیں، یہاں کے بچے ترقی کی طرف جائیں، یہاں اسکول، کالجز، ان سارے چیزوں میں یہاں تعلیم حاصل ہو اور لوگ پھر اپنی زندگیوں کی طرف آگے ایکسل کریں. ہم نے اس شہر نے، ایک صوبے نے ایک 10 سال بڑے بہت ایک مشکل وقت گزارے، خاص کر ہماری ہزارہ کمیونٹی نے گزارے، پھر کوئٹہ کے لوگوں نے گزارے، پھر بلوچستان کے لوگوں نے گزارے. اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ دور، اس طرح کا دور پھر سے اس کی جھلک بھی نظر آئے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گی جب ہم سب کی محنت ہوگی. سو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایک اپنی طرف سے جو ایک پوری کوشش ہے، جو ایک حکومت کی ہے، جو ایک صوبائی حکومت اور وفاق کی ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پہ اپنی پوری پیش قدمی کے ساتھ، ہر اپنی طرف سے ایک بڑے ایک اخلاص کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، چاہے ہمیں یہ اپنی ذمہ داری ہر لحاظ سے پوری بھی کرنی ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اور اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم گورنمنٹ ان کو پورا بھی کرے گی، اور یہ شیورٹی بھی دیتی ہے کہ ذمہ داری کو ہم اپنی لوگوں کی ذمہ داری، اس شہر کی ذمہ داری، اس صوبے کی ذمہ داری ہر لحاظ سے ہماری ہے، اور ہم اس کو پورا انشاءاللہ کریں ذمہ داری کے ساتھ. صاحب 4 دن سے وہ وہاں پر بیٹھے
مائنس درجہ حرارت ہے وہاں پر جو نیتیں وہ پڑی ہیں لاک بھی ہوا بارہا گئے وہاں پہ وہ نہیں مانے. کیا آپ کی واپسی پر آتے ساتھ ہی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے میرے خیال سے کسی بھی کمیونٹی میں پہلے بھی آیا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. یہی ویسٹرن بائی پاس بند ہوا تھا اور ہم سب سے پہلے امام بارگاہ آئے تھے اور ایک اور جگہ گئے تھے جہاں ایک ایسی کمیونٹی کی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں ایصال دعا ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کم از کم اس جگہ پہ آتے ہیں. یہ بعد میں اسی طرح ہم پھر بعد میں ویسٹرن بائی پاس بھی گئے اور وہاں پھر ہم لوگوں سے ملے اور وہاں ان کے ساتھ بات چیت کی اور مسئلہ حل ہوا. لہٰذا میں عموماً یہی سوچتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اگر ادھر اسی حوالے سے آئیں کہ ہم اپنی سولیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ, دیکھیں میں کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی ہم نہیں شو کر رہے, ہم اپنی سولیڈیرٹی ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ شو کر رہے ہیں. ورنہ یہ ایسی بات بن جائے گی, کوئی کہے گا جی آپ ادھر میرے پاس نہیں آئے, پھر کوئی اور سیاسی پارٹی بولے گی آپ میرے پاس نہیں آئے, پھر ایک اور تنظیم بولے گی میرے پاس نہیں آئے. ہم اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی کے لیے میں آیا ہوں, میرے ساتھ باقی سارے ہیں. ہاں اس کے بعد ہم جن کے ساتھ ہماری بات ہوگی یا دھرنے والوں کے پاس جائے گی ان کے پاس بھی جائیں گے. لوائقین کا ایک ہے ان کے پاس بھی انشاءاللہ میں نے ترتیب بنائی بھی, ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے کہ شاید اگر ادھر زیادہ ان کے ساتھ لوائقین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو اور اچھا ہے, ورنہ جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں جائیں گے. تو اس حوالے سے چونکہ وزٹ پہلا تھا تو میں ادھر آیا ہوں. صاحب چونکہ 3 سے 4 ملاقات کے مرحلے گزر چکے ہیں, صوبائی وزراء بھی ملے, وفاقی وزراء ملے, ان کا ایک ہی آخری اب مطالبہ رہ چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ ہے. کیا چونکہ آپ کی وزیر اعظم صاحب قربتیں جو ہے ان کے ساتھ, تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کوئٹہ آ جائے, ان کی تسلی ہو جائے اور تسلیم کر لے؟ جی میں تو دیکھیں, میں ایک صوبے کی ذمہ داری آپ لوگ نے ہمیں دی ہے. میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا ہر وہ کام جو میں آپ سب کے لیے کر سکتا ہوں, بلوچستان کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں, اس شہر کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے کر سکتا ہوں, وہ میری بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب کا آنا ایک جو بھی ترتیب ہوگا یقینی طور پہ اس کے حوالے سے میں بات کبھی کروں گا, لیکن میری ریکویسٹ ہوگی, دیکھیں ہمارا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہے, اس کمیونٹی کے اندر ہے, اور ایک شہر کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی دے سکتا ہے آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ سارے اختیارات کے بعد, وہ سب سے بڑی سیکیورٹی, کام, توجہ سب ہے وہ ایک حکومت بلوچستان دے سکتی ہے. وفاق کے اگر ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے یقینی طور پہ وہ آئیں گے, صدر پاکستان بھی آئیں گے, وزراء بھی آئیں گے, پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے. ہم اپنے علاقوں میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب جاتے ہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن ایک شخصی طور پہ اور ایک اختیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میری یہاں لوائقین کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں یقینی طور پہ, اور کل کو ذمہ دار بھی ہم ہیں. آج یہاں پہ وفاقی وزراء ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ کل کو اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہم نے ایک دوسرے کے مسائل خود حل کرنے ہیں. تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ میں جیسے آیا ہوں, ہمارے ساتھ ہماری خاتون پارلیمنٹیرین بھی آئی ہیں, پچھلی دفعہ بھی ہم اسی طرح آئے تھے, اس کا ایک بڑا اثر ہوا تھا. ہم بات کریں گے اور میری بھی اپنی کوشش ہوگی کہ میں ان سے اسی بات پہ بات کروں کہ ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم خود اس کا ایک طریقہ بھی ہم بنائیں, اس کو حل بھی ہم کریں. پرائم منسٹر صاحب یقینی طور پہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ان کی ذمہ داری پورے پاکستان میں ہر جگہ ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی ادھر ضرور آئیں گے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں, کیونکہ تدفین ایک ہماری ایک مذہبی ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم جیسے بھی ہیں مسلمان ہیں, ہم کسی اور مذہب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, تو ہم پہ اپنی دینی فرائض بھی ہیں, اور ان دینی فرائض کو بھی پورا کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داری پوری ان کو کرنی ہوگی, وزیر اعلیٰ کو بھی کرنی ہوگی, وزراء کو بھی کرنی ہوگی, ہم سب کریں گے. تو میری کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ بھی ہوگی, آپ کے توسل سے بھی ہوگی کہ ہم کم از کم اس ایک جو دینی فرض ہے اس کو ہم مشروط نہ کریں کہ وزیر اعظم آئے یا وزیر اعلیٰ آئے
یا کوئی اور آدمی چلا جائے یا صدر پاکستان آ جائے، وہ ضرور آئیں گے، وہ کیوں نہیں آئیں گے. ایک واقعہ ہے، اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک واقعہ گزرا تھا تو صدر پاکستان ادھر ہی آئے اور انہوں نے باقاعدہ دعائے خیر بھی کی. اچھا جان صاحب